فلا اقسم بمواقع النجوم، بس میری قسم ہے ستاروں کے ٹھکانوں کی، ستارے اور ان کے ٹھکانے یہ گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور بے شک یقیناً یہ قسم بڑی ہے کاش کہ تم جان لو۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن عزت والا ہے، فی کتاب مکنون، اوراق باعزت میں یا تحریر میں پردہ پوش، عرش کے تختیوں پر درج ہے، اور جن کاغذ اور گتوں میں قرآن ہے وہ بھی مکرم ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، نہیں چھو سکتا ہے اس کو مگر پاک باز لوگ۔ اس پر اجماع امت ہے کہ ناپاک آدمی قرآن نہ اٹھائے، اور تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ وہ پڑھ سکتا ہے سوائے حائضہ کے، نفسا کے اور جنوبی کے، یہ تین زیادہ ناپاک ہیں۔ اور بے وضو یا یہ لوگ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، یاد سے تو بے وضو پڑھ سکتا ہے، لیکن جنوبی، حائضہ اور نفسا یاد سے بھی نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن مجید کے ساتھ جو قمیص سلی ہوئی ہے وہ قرآن کا حصہ ہے، اس کو بھی بے وضو ہاتھ نہ لگائے۔ ائمہ نے اس پر بھی اتفاق نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو جزدان ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک کپڑا جس میں قرآن لپیٹا جاتا ہے، امام اعظم نے اس کو چھونے کی اجازت دی، اور ائمہ نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ اپنا کپڑا لینا پڑے گا، بے وضوئی کیا، اپنا کپڑا۔ اللہ اکبر۔ تنزیل من رب العالمین، مکرم نہیں ہوگا، محترم نہیں ہوگا، یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا اس کلام کے بارے میں تم مداہنت کرتے ہو، یعنی بیان کرنا چھپاتے ہو، حق جانتے ہوئے نہیں بتاتے ہو۔ المداہنہ ترک البیان مع علمہ بالعرفان، جانتے ہوئے بھی نہ بتانا، یہ مداہنت ہے، اور جانتے ہوئے نہ ماننا یہ منافقت ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم سمجھتے ہو اپنی روزی، أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کہ تم جھٹلاتے رہو گے، اس میں تم نے روٹی سمجھی ہوئی ہے۔ اچھی بلی چیزوں کا انکار کرو۔ منکر حدیث کو دیکھو، اس نے اپنی روٹی انکار حدیث میں دیکھی۔ غیر مقلد کو دیکھو، اس نے فقہ و فقہا کی توہین میں روٹی دیکھی۔ بدعتی کو دیکھو، اس نے درگاہوں سے مانگنے میں اپنی روٹی دیکھی۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور ہماری روٹی اور رزق اللہ کی توحید میں ہے، اللہ کی بڑائی اور عظمت میں ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پس کیوں نہیں ہوا جب پہنچے روح ہنسلی میں، روح جب گلے میں آ کے اٹکے بوقت مرگ۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم زیادہ نزدیک ہوتے اس کو تم سے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم کو نظر نہیں آتا، تم دیکھتے نہیں۔ وہ جس وقت تمہارے ایک بھائی کی روح نکلتی ہے اور روح گلے میں آ کے اٹک جاتی ہے، اور وہ فریاد و واویلا اور تکلیف میں ہوتا ہے، اللہ رب العالمین تم سے زیادہ قریب ہے اس کو، اگرچہ تم نہیں دیکھتے۔ اگر تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد جینا نہیں ہے، تو کم از کم یہ جو مر رہا ہے نا، اس کی روح روک لو۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس اگر نہ ہو تم دوبارہ اٹھائے جانے والے، ترجعونہا، لٹا دو نے اس کو، ترجعون مانے ترجو، لٹا دو اس روح کو، ان کنتم صادق۔ روح جو نکلی ہے تین حال سے خالی نہیں ہے، کیونکہ السابقون السابقون، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پس یا تو ہوگا وہ باعزت لوگوں میں سے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے، فروح، پس اس کے لیے خوشبو ہوگی، وریحان اور رزق، یہ بھی تفسیر ہے اسی طرح۔ اور بعضوں نے روح رزق، ریحان خوشبو مراد دی ہے۔
ریحان گل بابونا، وجنت نعیم اور جنت ہوگی ہمیشگی کی، یا السابقون السابقون اولئک المقربون، فرمایا فاما ان کان من المقربین، سورت کے اول و آخر مل گئے، واما ان کان من اصحاب الیمین، اور اگر ہے دائیں ہاتھ والوں میں سے، فسلام لک من اصحاب الیمین، پس سلام ہو تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے۔ اس میں اشارہ ہے کہ مصافحے کے لیے دائیں طرف سے آؤ، الٹی طرف سے ہاتھ نہیں ملا، دائیں طرف سے آ کے ہاتھ ملا۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر ہے جھٹلانے والے گمراہوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، پس ان کی مہمانی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، جاگے رہیں گے جہنم میں، إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہ برحق ہے یقینی، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تسبیح کرے رب کے نام کی جو بہت بڑے ہیں، اللہ کا نام ہی بہت بڑا، اس کی پاکی بیان کرے۔ چنانچہ اس آیت کے نزول پر آپ نے صحابہ کو کہا اجعلوها فی رکوعکم، تو سبحان ربی العظیم تجویز ہوا۔ والسماء بنا، آسمان کو بنایا چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پس نکالا اس پانی کے ذریعے پھلوں میں سے روزی تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس نہیں بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ خدا کا شریک کوئی نہیں۔ یہ دلائل دی ہے، خلقا ایک، جعلا دو، انزلا تین، اخرجا چار، نتیجہ یہ ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، نہیں بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی شریک اپنا بھی، کوئی شریک اپنا بھی، خدا کا نبی ہو یا ولی ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو۔ اپنوں کو کہتے ہیں انداد، اور پرائے کو کہتے ہیں ازداد۔ ازداد جمع ضد، وہ پنجاب کا سربکف خطیب، زمانے کا بہادر و نڈر، دیوبندیوں کا فخر و مفخر، ضیاء القاسمی جب خطبہ پڑھتا تھا خدا کی قسم زمین ہلتی تھی، اور وہ جب پڑھتا تھا لا ند لہ ولا ضد لہ، پتہ چلتا تھا کہ دیوبندی خطیب ہے جو شیر کی طرف انکار رہا ہے۔ انداد جمع ند اور اضداد جمع ضد، پرائے کو جو پوجا گیا جیسے فرعون و شیطان، تو یہ تو ازداد ہے، لیکن عام طور پر ملائک، عباد و مکرمون، انبیاء، عزیر مسیح، اور اب بدعتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی المرتضی، پیرانی پیر، اور تمام درگاہوں کا پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے اپنوں کو بھی اللہ کے اختیارات میں، علم میں، عبادت میں، تصرف میں شریک مت ٹھہراؤ۔ اللہ وانتم تعلم۔ ہارون الرشید نے امام مالک سے پوچھا تھا کہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل کیا ہے، تو امام مالک نے کہا یہ مختلف زبانیں، یہ مختلف انسان، یہ مختلف انسانوں کے رنگ،